بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کا بیان یعنی اسلام میں روزہ رکھنے کا اعلان کب ہوا؟ تحریر پڑھنے سے پہلے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور آل بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، شکریہ۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا۔ روزہ چونکہ نفس پر دشوار تھا، اسے آسان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تم پر ہی فرض نہیں بلکہ اگلی امتوں پر بھی تھا۔ ذرا ہمت سے کام لینا، کہیں ان کے مقابلہ میں فیل نہ ہو جاؤ۔ تفسیر کبیر و تفسیر احمدی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض رہا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے روزے رکھے۔ تفسیر نعیمی جلد 2۔ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی یہ آپ نے سن رکھا ہو کہ رمضان میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب مسلسل رحمت کا بھیجنا اور بغیر کسی رکاوٹ کے بارگاہ الہی میں اعمال کا پہنچنا اور دعا قبول ہونا ہے۔ نمبر 2، جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق اور ان کا قبول ہو جانا ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ داروں کی جانوں کو شریعت میں تمام ممنوع کاموں کی آلودگی سے پاک کرنا اور گناہوں پر ابھرنے والی چیزوں سے نجات دلانا اور دل سے لذتوں کے حصول کی خواہشات کو توڑنا، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کا مطلب ہے برے خیالات کے راستوں کا بند ہونا۔ انوار الحدیث۔ روزوں میں تمام اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح کے لیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔